الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. باب دوم کی 11ویں فصل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مختلف فضائل، اخلاق و خصائل کے فروغ کی اصل، ان کے چشموں کا عنصر، ان کے دائروں کا مرکز وہ عقل ہے جس سے علم و معرفت پیدا ہوتے ہیں، اور اسی اصابت رائے، تیزی ذہن، درستگی، حسن ظن، عاقبت اندیشی، مساحل نفس، مجاہدہ خواہشات، حسن سیاست، تدبیر، فضائل کی طلب، رضائے سے احتراز وغیرہ اور اوصاف حمیدہ متفرع ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اس کا اشارہ کر دیا کہ یہ تمام خوبیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، اور علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رستگاہ اس انتہائی بلند مقام تک ہے کہ کوئی بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے، اور جتنی بھی اس سے شاخیں نکل سکتی ہیں اس شخص پر ثابت ہو جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سیرت کا متلاشی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع کلمات کا مطالعہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب بو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی حکمتیں اور آپ کے اس علم کو جو تورات، انجیل اور کتب سماویہ میں موجود ہیں، عقل مندوں کی حکمتوں اور گزشتہ امتوں کی تاریخوں اور ان کے واقعات و حوادث اور ضرب الامثال لوگوں کی سیاست، شریعتوں کے احکام، نفیس آداب کے اصول اور پسندیدہ خصائل اور مختلف علوم وغیرہ میں موجود ہے، تو ان علماء نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کلام کو ان میں پیشوا پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کو حجت بنایا، جیسے خواہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بتانا، طب، حساب، فرائض اور نسب وغیرہ کا جاننا۔ ان سب کو انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بیان کریں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں متبادل طریقے پر تعلیم پائی، نہ کسی مدرسے میں پڑھا اور نہ گزشتہ کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ ان کے علماء کی مجلسوں میں بیٹھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی امی تھے کہ ان میں سے کسی علم میں مشہور معروف نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو کھول دیا، اپنے امور ظاہر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا، پڑھایا، اور یہ بات بدیہی طور پر بحث و مطالعہ کے بعد سمجھی جاتی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر برہان قاطع یعنی دلیل ہے۔ بس ہم تمام قصوں کے بیان اور بعض قدیوں کے ذکر سے طول دینا نہیں چاہتے، کیونکہ ان سب کا مجموعہ اس قدر ہے کہ کوئی اس کو حصر نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس کے جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے موافق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معارف تھے، جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم واقعان اور ما یکون یعنی گزشتہ آئندہ کے حالات اور خدا کے عجائبات، قدرت و ملکوت اعلیٰ پر اطلاع بخشی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل کے اندازہ کرنے میں عقلیں متحیر ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا احاطہ کر سکے یا وہاں تک ان کی رسائی ہو سکے۔ 12ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، باوجود قدرت کے عفو و کرم اور ناگوار امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر فرمانے کے بیان میں ان لقبوں میں باہم فرق ہے، کیونکہ حلم ایک ایسی حالت کا نام ہے جو اسباب محرکہ یعنی برافت کرنے والے اسباب کی موجودگی میں ثابت برقرار ہے، اور تحمل یعنی بردباری ایسی حالت کا نام ہے جو مصائب علام کے وقت اپنی جان کو روک لے اور ان کو برداشت کرے، اسی کے ہم معنی مطلب صبر ہے۔ اور اب اس حالت کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے کے وقت بدلہ کو ترک کر دے یعنی معاف کر دے۔ یہ وہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متصف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو۔ مروی کہ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے
اس کا مطلب دریافت فرمایا۔ عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر عرض کروں گا۔ چنانچہ وہ گئے اور آئے، پھر عرض کیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اس سے ملیں جو آپ کو چھوڑتا ہے، اس کو عطا فرمائیں جو آپ کو محروم رکھتا ہے، اور اس کو معاف فرما دیں جو آپ پر ظلم کرتا ہے، اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آپ اس پر صبر کریں جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے۔ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ اس میں خفا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، تحمل بکثرت منقول ہے۔ ہر حلیم میں کوئی غلطی اور کوئی بے فائدہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ اکثر ایذا کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہی بڑھتا اور بے وقوفوں کی زیادتیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہی زیادہ ہوتا رہتا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں سے ایک بات پر اختیار دیا جاتا تو ان میں سے آسان کو پسند فرماتے جب تک گناہ ہو، مگر گناہ کی بات ہوتی تو اس سے لوگوں کی نسبت بہت دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا سوائے اس کے کہ وہ حدود الہی کی بے حرمتی کرے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حدود کے لیے بدلہ لیتے۔ مروی کے غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہار ہو گیا، یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پہ سخت گراں گزری۔ سب نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لعن کرنے والا نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت فرمانے والا بھیجا ہے۔ اے خدا میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھ کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یوں دعا کی اے میرے رب کافروں میں سے زمین پر کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم پر بد دعا فرماتے تو ہم آخر تک ہلاک ہو جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دوہری کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے چاروں دانت شہید کیے گئے، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ خیر کے سوا بد دعا سے انکار ہی فرمایا اور ارشاد فرمایا خدا میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نا سمجھ ہیں۔ قاضی ابو ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اس ارشاد پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، کرم، نفس، غایت صبر، حلم جمع ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے سکوت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ معاف بھی فرما دیا، پھر شفقت محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعا اور سفارش بھی فرمائی۔ بس فرمایا اے خدا ان کو بخش دے، یا فرمایا کہ ان کو ہدایت دے، پھر اس شفقت اور رحمت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ قومی کہ یہ میری قوم ہے، پھر ان کی عذر خواہی کے طور پر ان کی جہالت کی وجہ سے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نا سمجھ ہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اس پر بھی غور کرو کہ جب اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انصاف فرمائیے، یہ تقسیم خدا کی خوش نودی کے لیے نہیں ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا کچھ نہ فرمایا اور اس کو اس کی جہالت پر، نافہمی پر خبردار کیا اور اس کو نصیحت کی۔ فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا، اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میں ناکام اور ناقص رہوں گا۔ اور جو صحابی اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ اور یہ بھی مقام غور و فکر ہے کہ جب غوث بن حارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبری میں قتل کرنے کا قصد کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تنہا آرام فرما تھے۔ ناقلین واقعات غزوات میں سے ایک شخص نقل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار ہوئے جب وہ تلوار لے کر آپ کے سر پر کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب کون تم کو میری تلوار سے بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ، تب اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کر فرمایا بتا کون اب تجھ کو میرے وعد سے روکے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے بنے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور کہا میں تمہارے پاس ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانیوں اور عفو درگزر کے واقعات میں سے اس یہودیہ کا قصہ ہے کہ جس نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا تھا۔ صحیح روایت میں کہ اس نے اس کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم پر جبکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا کوئی مواخذہ نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تمام حالات کا علم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عتاب تک نہ فرمایا، چہ جائے کہ اس کو سزا دی جاتی۔ ایسے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین پر باوجود کہ ان کے قول و عمل سے بڑی زیادتیاں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ بعض نے ان کے قتل کا بھی اشارہ کیا تھا، ان کو بھی منع کر دیا۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اصحاب ہی کو قتل کرنے لگے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گاڑے کی چادر حاشیہ دار تھی، اس کو ایک عرابی نے شدت سختی سے کھینچا یہاں تک کہ چادر کے حاشیے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نمودار ہو گیا۔ پھر اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان دونوں اونٹوں پر وہ مال جس کو خدا نے تمہیں دیا ہے لا دو، کیونکہ تم مجھے نہ اپنے مال اور نہ اپنے باپ کے مال میں سے دیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ ہی کا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر فرمایا اے عرابی تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سبب سے؟ عرابی نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے، پھر حکم دیا اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ظلم کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی محرمات کی بے حرمتی نہ کرے، اور کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ مارا سوائے اس صورت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ فرما رہے ہوں۔ نہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم کو مارا، نہ کسی بیوی کو۔ ایک شخص گھسیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو مت ڈر، اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو ہرگز اس پر قادر نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن ثانہ اسلام لانے سے قبل آیا اور اپنا قرض کا تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے کھینچ دیا اور کپڑے کو اکٹھا کر کے پکڑ لیا اور سختی کے ساتھ کلام کیا۔ پھر کہا اے عبد المطلب کے فرزند تم دیر کرنے والے وعدہ خلاف ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو جھڑکا اور سختی سے جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ اس سے سوا اور بات کرنے کے خواہش مانتے، یعنی یہ مجھ کو اچھی طرح ادا کرنے کو کہتے، اس کو اچھے تقاضے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا اس کی مدت میں ابھی 1/3 وقت باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اس کا مال ادا کر دو اور اس کو 20 سا مزید دے دو، کیونکہ تم نے اس کو خوف زدہ کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دیکھیے، ایک تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی توہین کی، اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال سے زیادہ اس کو دیا، حالانکہ قرض دینے میں ابھی 1/3 دن وقت باقی تھا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ دیکھیے۔ پس یہی سبب زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بنا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے تمام علامات نبوت معلوم کر لی تھی، صرف 2 باقی تھی کہ میں نے ان کا امتحان نہ کیا تھا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے پر بڑھ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شرف لا علمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور زیادہ کرے گی۔ سو میں نے اس کو بھی آزما لیا اور ویسا ہی پایا جیسا کتب سماویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی تھی۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجود قدرت طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم صبر اور عفو کے واقعات اس کثرت سے ہے کہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اذا اور جاہلوں کی تکلیف اور مصیبتوں کا ہر وقت سامنا رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر کامیاب اور فتح یاب اور ان پر حاکم کر دیا، حالانکہ وہ اپنی جماعت کے استحصال اور اپنے گروہ کی ہلاکت میں شک نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے معافی در گزر کے کچھ نہ کیا اور اپنے گروہ کی ہلاکت میں کچھ نہ کیا، اور فرمایا کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلائی کی امید ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھائی ہیں، سخی بھائی کے فرزند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج وہی کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام تنعیم میں صبح کی نماز کے وقت 80 مرد اترے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتلہ کریں، پس وہ سب کے سب گرفتار کر لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی ہے جس نے ہاتھ سے اور وہی ہے جس نے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وہ ابو سفیان جب گرفتار کر کے لائے گئے، جنہوں نے مختلف قبیلوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کا مسئلہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا اور نرمی سے کلام کیا اور یہ فرمایا، اے ابو سفیان افسوس کیا، ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حلیم ہیں اور کیسے ملانے والے ہیں اور کس قدر کریم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نسبت غصے سے بہت دور اور خوشی میں سریع السیر، یعنی خوشی کی طرف جلدی کرنے والے تھے۔